از قلم حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 39 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ اشال بیٹا، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی پارٹی انجوائے کر رہی تھی جب اسے اپنی طبیعت عجیب عجیب سی لگنے لگی تھی۔ تبھی ان سے ایکسکیوز کرتے سائڈ پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ المیر وجدان خان زادہ کو انفارم کرنے کا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وہ خود لینے آئیں گے۔ ابھی اس نے فون بیل ہی دی تھی جب اپنے نام کی پکار پر گھومی۔ اشال کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ سامنے شہرین عالم کھڑی تھی، پر حیرت تو ان کے لبوں کی مسکراہٹ اور میٹھا لہجہ تھی۔ خیر، سر جھٹکتے ساری سوچوں کو پرے ڈالتے وہ مسکرائی۔ جی مس، تابعداری سے پوچھا تھا۔ ماشاء اللہ، کافی پیاری لگ رہی ہو۔ ان کی تعریف پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آج پارٹی میں تقریباً ہر کسی نے اس کی بے حد تعریف کی تھی، اور پھر اس نے محسوس کیا اسے گھر جانے کی جلدی کیوں ہے۔ اسے تو اپنے میر سے تعریف سننی تھی، پھر چاہے وہ جس بھی انداز میں ہو۔ اپنی سوچ پر وہ بھی ساختہ مسکرائی۔ وہیں سامنے کھڑی ہستی نے اس مسکراہٹ کو جلدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تھینک یو مس، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ وہ واقعی پیاری لگ رہی تھی۔ بلیک ساڑی میں میک اپ میں مقید چہرے پر بڑھاپے کے اثرات چھپ سے گئے تھے۔ تمہاری ماں سے زیادہ؟ اچانک ان کی آنکھیں اور لہجہ اشال کو بدلا بدلا سا لگا۔ وہیں دوسری جانب فون پر میر، جو کال ریسیو کر کے اس کے بولنے کے انتظار میں تھے، ان کی کنورزیشن خاموشی سے سن رہے تھے، اس عجیب سی بات پر چونکے۔ جی؟ اشال کو بھی عجیب لگا۔ اب بھلا وہ اس کا کیا جواب دے؟ جواب دو، کیا تمہاری ماں سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ جلتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسکراہٹ کہیں دور پہلے ہی سمٹ چکی تھی۔ اشال نے بغور انہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھیں، پر اس کی ماں سے کیا مقابلہ؟ وہ میک اپ میں سمٹا چہرہ اس کی ماں کی معصومیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، پوری ایمانداری سے جواب دیا۔ جب مقابل تنزیہ مسکرایا۔ میرا ایک کام کر دو گی بیٹا؟ انہوں نے شدید محبت سے پوچھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ غصہ کریں گی، پر اس مٹھاس پر حیران ہوتی معصومیت سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سیکنڈ فلور میں جو لاسٹ کلاس روم ہے، وہاں میرا فون چھوٹ گیا ہے، کیا لے آؤ گی پلیز؟ اشال ہاں میں سر ہلاتے جانے لگی جب انہوں نے پھر سے روکا۔ اشال کے آئی برو چکانے پر اس کے ہاتھ میں موجود فون کی طرف اشارہ کیا، جس پر اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سب میں وہ میر کو ملائے نمبر کو مکمل فراموش کر چکی تھی۔ مجھے اپنا فون دے دو، میں نے ایک ارجنٹ کال کرنی ہے۔ وہ فون پکڑاتے کارنر سے نکلتے اوپر کی طرف بڑھی۔ اشال، ہیلو اشال، سامنے مکمل خاموشی پر انہیں پکارا۔ اب تک ان کا سارا دھیان دوسری آواز پر تھا، جو جانے کیوں عرصے بعد دماغ کو سنائی دی تھی۔ کسی سے تو ملتی تھی، پر کس سے؟ یہ یاد کرنے سے دماغ قاصر تھا، شاید شارٹ ٹائم میموری میں سیو ہوا ہو۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ شہرین عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پر سامنے بیٹھا شخص بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ سنجیدگی سے ٹہر ٹہر کے پوچھا۔ وہ اس سوال پر ہنس دی۔ مجھے نہیں جانتے؟ ویسے بھی برباد ہوئے وے کو کون جانتا ہے، جیسے کچھ عرصے پر اشال کو بھی کوئی نہیں جانے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہاں ہے اشال؟ وہ جو اس کی بات سمجھنے کی تگودو میں تھے، آخر میں بولے۔ جملے نے بری طرح ان کے اعصاب جھنجھوڑے تھے۔ جب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چیخے تھے، اپنی بربادی کے پاس خود چل کے گئی ہے۔ وہ ہنسی، پر اس ہنسی میں ٹپکتی وحشت میر کی روح لرزا گئی تھی۔ اسے اتنی ہی تکلیف دینا جتنی کی برداشت کرنے کی سکت ہو، کیونکہ یہ تو طے میری اشال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم، پر اس کے ہلکے سے درد کا بھی حساب تم دو گی۔ ان کے ایک ایک لفظ میں اس قدر شدت و وحشت تھی کہ ایک لمحے کو شہرین عالم کا بھی دل کانپا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، سب کو اپنوں میں گم دیکھ خود کو کمپوز کرتے وہ اوپر کی طرف بڑھی۔ وہ کب سے کلاس میں پہنچ کے ادھر ادھر چیک کر رہی تھی کہ شاید اس سے کوئی ڈراور مس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں موبائل یہاں ہے بھی یا نہیں۔ عجیب، اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ موبائل بھی لے لیا، میر کو کال بھی کیا تھا، جانے اٹھایا یا نہیں۔ وہ خود ہی خود منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب پیچھے کی کسی کی موجودگی محسوس کر کے گھومی۔
سامنے مس کو کھڑا دیکھ ماتھے کی شکن کم ہوئی۔ آئی ایم سوری مس، میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی پر مل ہی نہیں رہا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں، میں ڈھونڈ لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی سائڈ پر ہو گئیں۔ اور ہاں، آپ کا فون آپ کی فرینڈ کے پاس ہے، اس کے چہرے کی الجھن پڑھتے انہوں نے مزید کیا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی سوچوں میں گم اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا جب اسے اپنا آپ کسی کی جکڑ میں محسوس ہوا اور کسی کا بھاری ہاتھ چہرے پر۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی خود کو چھڑانے لگی جب اس شخص گردن کی ایک مخصوص رگ دباتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں بے جان سی اس کی باہوں میں گری۔ اس کے آس پاس جو گارڈز تھے، ان کا علاج کر دیا نا تم نے؟ شہرین عالم نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے فردان سے پوچھا، جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی کر دیا ہے۔ پہلی بار زندگی میں اس کا دل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ غلط کر رہا ہے، پر اس نے اعصاب نارمل رکھے۔ لمحے کے کسی حصے میں بھی اس نے دل کو دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ آج پہلی بار ایجنسی سے ملی ٹریننگ کا غلط استعمال کیا تھا اس نے۔ ڈیم اٹ، کال کیوں نہیں اٹھا رہے یہ سب؟ گاڑی فل سپیڈ سے پارٹی وینیو کی طرف تھی، جبکہ فون پر مسلسل ان سیکیورٹیز کو کال ملا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے اور رہ رہ کے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ سانس بھی لینے کے در پر تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز بری طرح سے تڑپ رہی تھیں۔ وینیو پر پہنچتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھے۔ ایک دائرانہ نظر پوری پارٹی پر ڈالتے وہ سیکنڈ فلور کی طرف بھاگے تھے اور پھر وہ جگہ خالی تھی۔ پاگلوں کی طرح پورے فلور میں ایک ایک کر کے رومز کھولتے وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے جو یہاں تھی ہی نہیں۔ کاریڈور سے ہوتے وہ بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف ہوئے جب ایک چمکتی چیز نے ان کے قدم روکے۔ وہ الٹے قدم واپس اس تک آئے تھے۔ زمین پر گرے اس چین کو اٹھایا، وہی نیلے پتھروں والی چین وہ خاص اس کے لیے بنوائی تھی۔ دل خوف سے دھڑکا، وہ یہیں تھی پر کہاں گئی؟ یہ چین خود کو چھڑانے کی تگ و دو میں ہک ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں گر گئی تھی۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ ڈھلتے اعصاب ہوش میں آئے تھے۔ فون نکالتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ آخری بات کرتے اب ان کا رخ ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھا جسے اس کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ تم جاہل آدمی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو کس کام کے لیے رکھا تھا؟ گاڑی کے پاس پہنچتے جب نظر روڈ کے پار کھڑے گارڈز پر گئی تو ایک ہی جست میں ان تک پہنچتے اس کے سربراہ کا گریبان پکڑے دھاڑے، جو خود پریشان سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سر، ہماری بات سن لیں۔ اس نے خوف سے اس پاگل ہوتے شخص کو دیکھا جو اس کا قتل کرنے کے در پہ تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ان کا اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ کیا سناؤ گے تم مجھے؟ ہاں، تمہیں باتیں سنانے کے لیے رکھا تھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ اس شدید کے عالم میں دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کی سانسیں کھینچ لیں جن کی موجودگی میں وہ عورت اسے لے کر چلی گئی اور یہاں یہ لوگ خواص بھاگتا کھڑے تھے۔ سر اشال میڈم اچانک سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں۔ پھر اس لڑکے نے کہا ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی جبھی وہ باہر کی طرف گئی ہیں۔ ہم یہاں آئے تو وہ یہاں نہیں تھیں۔ ہم بھی کب سے انہیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساری گفتگو گوش گزار کی تھی۔ تم سب اس قابل ہی نہیں ہو تم پر پیسے لگائے جائیں۔ یاد رکھنا، پر اگر اسے کچھ بھی ہوا چھوڑوں گا تم سب کو بھی نہیں۔ ایک طائرانہ نگاہ ان سب پر ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس آدمی نے اپنے باقی ساتھیوں کو وہاں سے بھیجا جو کمپنی کی طرف سے اس کے انڈر تھے۔ پھر ایک کال ملائی تھی۔ فردان سر، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے، پر آپ جانتے ہیں نا کتنا پاورفل بندہ ہے۔ میرا نام کہیں نہیں آئے گا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جب سامنے سے اسے مطمئن کیا گیا تھا۔ نہیں، تم بس ابھی کے لیے نکلو۔ اتنا کہتے فردان نے فون کاٹ دیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ دل نے ملامت کی پر اسے پھر سے ڈپٹ دیا۔ گہری سانس لیتے اس نے ایک نظر سامنے گھر کی طرف دیکھا جو جنگل کے بیچ چھوٹا سا تھا جہاں اس نے ابھی اشال کو چھوڑا تھا۔ گھر کے آس پاس اچھی سیکیورٹی لگائی تھی اور جیمرز بھی لگائے تھے۔ سیٹ سے ٹیک لگائے کتنی دیر وہ ویران نگاہوں سے دیکھتا رہا،
پھر گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا اور گاڑی وہاں سے نکالی۔ گھر کے پاس آ کر گاڑی روکی۔ ابھی وہ سیٹ بیلٹ کھولتے باہر نکلتا جب پچھلی سیٹ پر موجود چیز نے اس کی توجہ کھینچی تو اس نے ہاتھ بڑھاتے اشتیاق سے اسے لیا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ! وہ وہی نیلی پتھروں والی بریسلٹ تھی جس کے پتھروں میں عجیب کشش تھی، ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اسی کی ہوگی شاید، فردان نے شال کو یاد کرتے کہا، پھر اسے جیب میں ڈالتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ وہ مل جائے گی، سمیر نے انہیں حوصلہ دینا چاہا جن کی حالت کچھ گھنٹوں میں بکھری بکھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ اذلان شاہ الگ پریشان ہو گئے تھے، سب اپنے سورسز یوز کر رہے تھے۔ ان گزرے 3 گھنٹوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کتنی ایجنسی سے بات کی، سب کو اسے ڈھونڈنے لگایا، پھر بھی اس کی غیر موجودگی نے دل کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ پاس نہیں تھی، بس ایک یہی خیال اذیت ناک تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ سمیر تکلیف سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو ویران نگاہیں سڑک پر ٹکائے گاڑی کی بونٹ سے پشت ٹکائے کھڑے تھے۔ دیٹس آل مائی فالٹ، ڈیم! پوری قوت سے اپنا غصہ اشتعال اندر سے نکالتے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا تھا جو لمحے میں چور ہوتا ہاتھوں میں گھسا تھا۔ پر پرواہ کسے تھی اسے جسے درد نہیں ہوا تھا؟ دماغ یہ قبول کرنے سے سرے سے قاصر تھا کہ 4 گھنٹے سے وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے۔ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ جبکہ ساتھ کھڑے سمیر نے تڑپ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ڈیڈ پلیز اسٹاپ ہرٹنگ یور سیلف، سب ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ مل جائے گی پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے ان کی حالت دیکھتا کہنے لگا، نہیں یہ میری غلطی ہے سمیر، میں جانتا تھا سم ون اسٹاکنگ ہر، پھر بھی میں نے اسے کسی اور کے آسرے چھوڑ دیا۔ مجھے جانا چاہیے تھا اس کے ساتھ، میری رسپانسبلٹی تھی۔ You don't know how badly I am her addict. I feel like someone has taken the heart out of the chest. وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے دل کی حالت بتاتے وہیں گاڑی سے ٹیک لگاتے بیٹھ گئے۔ وہ انہیں نہیں مل رہی تھی، وہ کس حال میں ہوگی یہ بھی نہیں سوچنا چاہتے تھے کیونکہ ہمت نہیں تھی۔ ڈیڈ آپ نے کہا تھا جو جیولری انہوں نے پہنی تھی اس میں ٹریسر تھا؟ وہ ان کے بیٹھتے پوچھنے لگا۔ ہاں، پر اس کے لیے دونوں بریسلٹ ساتھ ہونے چاہئیں۔ وہ لوگ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر وہ بریسلٹ شاید اس سے گر گیا ہے یا انہوں نے چھین لیا ہے۔ جس نے بھی اشال کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے نا، میں اس ایک لمحے کا حساب ایسا لوں گا جو میں نے اسے دیکھے بغیر گزارا ہے کہ پھر کبھی کسی اذیت دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ بے اختیار ان کا لہجہ بدلا تھا، آنکھوں میں وحشت اور خون یکدم اترا تھا۔ سمیر تو کچھ لمحے شوق کی کیفیت میں تھا، اس نے اپنے باپ کو کب اتنا شدت پسند دیکھا تھا؟ وہ انہیں کچھ کہتا جب فون رنگ پر تقریباً جھپٹتے فون آن کیا تھا۔ سر لوکیشن مل گئی ہے، مقابل کے لفظ نہیں روح تھی جو ایک بار پھر سے اندر ڈالی گئی تھی، اور اب اس روح کو سکون نور نظر کو دیکھ کر ہی آنا تھا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ جاری ہے۔ کیسی لگی ایپی؟ کون سا ڈائلاگ اچھا لگا؟ فیوریٹ سین؟ آپ لوگ اپنا رسپانس شو کریں کیونکہ ناول ٹائم پر آ جاتا ہے۔